تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور آپ کا کردار بھی کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کوئی غیر اخلاقی کام نہ کیا، کبھی آپ نے جھوٹ نہ بولا، اور آپ کی صفات میں حیا، سادگی، عاجزی، انکساری، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، اتباع سنت، یہ ساری کی ساری چیزیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بھی کتنی اعلیٰ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، اور جب حاضر کرنے کا وقت آیا، یعنی جب یہ مال راہ خدا عز و جل میں دینے کا وقت آیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں آپ نے پیش کی، اور بعد میں مزید 10,000 اشرفیاں اور آپ نے پیش کی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر خواہی بھی کتنی اعلیٰ تھی، کیسی اعلیٰ آپ خیر خواہی فرماتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جمعہ غلام آزاد فرماتے، اور اگر کسی جمعہ غلام آزاد نہ فرماتے تو اگلے جمعہ کو 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو تہبند مبارک تھا وہ پنڈلی سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تہبند مبارک کو درست فرمایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اور اس کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں بھی حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے صرف 4 یا 5 درہم کا تہبند مبارک زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور لباس کی سادگی کے ساتھ ساتھ آپ کے کھانے میں بھی سادگی ہوا کرتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر پہ جا کر سرکہ اور زیتون تناول فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خچر پر سوار ہوتے تو اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی بٹھاتے، اپنے غلام کو بٹھاتے، اور آپ کوئی عار محسوس نہ کرتے، کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ اور بات کریں رحم دلی کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے رحم دل تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کوئی کام پڑتا تو اپنے غلام کو، اپنے خادم کو نہ جگاتے بلکہ ان کے آرام کا بھی خیال فرماتے، اور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے آپ نمٹا لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کا انداز بھی کتنا پیارا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نکاح ہوا، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں اور تمہاری دعوت کو قبول کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر پھر پوری رات عبادت کرتے اور دن بھر نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ غنی 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 عثمان غنی 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 عثمان غنی عثمان غنی